नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में पूरी टीम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम भारत में मुनाकिदा SCO के वुज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस में सरहद पार दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की रियासती पॉलिसी को लेकर पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की हुई शदीद फजीहत और पारा चिनार में अक़लियती शिया टीचर्स पर तालिबान दहशतगर्दों के हमले के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जी को लेकर मचे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की तेज रफ्तार खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। SCO सेमिनार में दहशतगर्दी के प्रमोटर पाकिस्तान को भारत ने लगाई फटकार। अक़लियती शिया टीचर्स पर तालिबान दहशतगर्दों के बर्बर हमले से दहला पारा चिनार। और लापता बलोचों की रिहाई के लिए मुतासिरा खानदानों ने कराची में लगाई गुहार। सबसे पहले रुख करते हैं भारतीय रियासत गोवा का और जायजा लेते हैं SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मुल्कों के वुज़राए खारजा के इजलास में पाकिस्तानी वजीर खारजा को मिली कड़ी फटकार का। खास बात ये रही कि पाकिस्तानी वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को सख्त लहजे में ये फटकार SCO कॉन्फ्रेंस के मेजबान भारत के वजीर खारजा S जयशंकर ने लगाई और इसकी वजह रही पाकिस्तान की जानिब से भारतीय रियासत जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी और बदअमनी को बढ़ावा देने की बढ़ती साजिशें। पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भारत के गोवा में मुनक्किदा SCO मुल्कों के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस में शमूलियत के लिए 2 रोजा दौरा किया। लिहाजा SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्रेंस के मेजबान भारत के महकमा खारजा की जानिब से दीगर मुल्कों के वज़राए खारजा की तरह बिलावल भुट्टो का भी रस्मी तौर पर इस्तकबाल किया गया। ताहम इस मौके पर पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने भारतीय रियासत जम्मू कश्मीर में खौफनाक हमला करके SCO कॉन्फ्रेंस के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की साजिशें की। नतीजतन भारतीय वजीर खारजा S जयशंकर ने SCO कॉन्फ्रेंस के बाद हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दहशतगर्दी के हामी पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को सख्त लहजे में खरी खरी सुनाई। As a foreign minister of an SCO member state, Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, and I'm sorry to say spokesperson of a terrorism industry, which is the mainstay of Pakistan, his positions were called out and they were countered, including at the SCO meeting itself. दरअसल पाकिस्तान में मुकीम जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसी दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से भारतीय रियासत जम्मू और कश्मीर में हमले SCO कॉन्फ्रेंस से काफी पहले ही शुरू कर दिए गए और इन हमलों में भारतीय हिफाजती एहलकारों को निशाना बनाकर जम्मू और कश्मीर में खौफ दहशत और बदअमनी फैलाने की घिनौनी साजिशें की गईं। यही वजह रही कि वजीर खारजा S जयशंकर ने जम्मू कश्मीर समेत भारत में सरहद पार दहशतगर्दी के ऑर्गेनाइजर, प्रमोटर और तर्जुमान पाकिस्तानी हम मनसब से बाहमी बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया। Victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. Victims of terrorism defend themselves, counter acts of terrorism, they call it out, they delegitimize it, and that is exactly what is happening. So to come here and preach these hypocritical words as though we are on the same boat, I mean, they are committing acts of terrorism. And, you know, I don't want to jump the gun on what happened today, but I think we're all feeling equally outraged. So
So I think, I mean, let's be very, very clear on this. You know, on this matter, the terrorism matter. SCO کانفرنس کے دوران بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو ہی نہیں بلکہ چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ باہمی مذاکرات میں بارڈر پر بڑھتی کشیدگی کو فی الفور ختم کرنے کی سخت وارننگ دی. اس وارننگ سے بوکھلائے چین کے وزیر خارجہ گوا میں SCO کانفرنس کے فوراً بعد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد پہنچے اور ہنگامی بنیاد پر پاکستانی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور بلاول بھٹو سے باہمی ملاقاتیں کی. ان ملاقاتوں کے بعد چین اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی جانب سے مشترکہ طور پر بیان جاری کر کے جموں و کشمیر سے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی مذمت کی گئی، کیونکہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر آرٹیکل 370 ہٹائے جانے کو ماضی کی ایک تاریخ بتاتے ہوئے پاکستان اور چین کو پہلے ہی پھٹکار لگا چکے تھے. پاکستانی فوج اور اس کی کٹھ پتلی حکومتوں کی دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی اب خود پاکستان کے لیے ہی وبال جان بن گئی، کیونکہ پاکستان میں ریاستی سرپرستی میں پلے بڑھے طالبان دہشت گرد بے گناہ شہریوں کو مسلسل ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنا رہے ہیں. یہ سچائی پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے پارا چنار میں طالبان دہشت گردوں کی جانب سے اقلیتی شیعہ فرقے کے اساتذہ پر کیے گئے حملے سے سامنے آئی. یہ احتجاجی مناظر ثبوت ہیں پاکستان میں فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کے ریاستی دستور کے خلاف اٹھے غم و غصے کے طوفان کے. نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تعلیم کے دشمن طالبان دہشت گردوں کے پارا چنار میں خوفناک حملے کو لے کر پیدا شدہ سنگین صورتحال کے، کیونکہ فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے پارا چنار میں ایک بار پھر اقلیتی شیعہ فرقے کے ٹیچرز کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار بنایا گیا. سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت طالبان دہشت گردوں سے پارا چنار میں اسکول پر حملہ کروا کر امن پسند قبائلی پشتونوں کے بچوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی سازش کو انجام دیا گیا. یہاں علم دشمن لوگ ہیں. ایک ثبوت پیش کیا گیا کہ یہاں پہ امن کو دائمی فروغ نہیں ملے گا. ہمارے ٹیچرز کو اسکول کے چاردیوالی کے اندر شہید کیا گیا. یہ ثبوت ہے کہ یہاں علم کے شمع کو بجھانے والے قوت بہت ہے. میں کیسے باور کرواؤں کہ یہاں ٹیچر محفوظ ہے، کہ جہاں ٹیچر کو کتاب ہاتھ میں لی ہوئی شہید کروا دیا جاتا ہے. میں کیسے مان لوں کہ یہاں پہ میرا ٹیچر محفوظ ہے، کہ جہاں اس کو اس کی ادارے کے اندر شہید کیا جاتا ہے. میں کیسے مان لوں کہ میرے بچے خوشحال ہوں گے کیونکہ اس کے بچوں کے سامنے اس کے استاد کو شہید کیا جاتا ہے. میں کیسے کہوں ان بچوں کو کیا درس دلاؤں کہ تم امن کے دائی ہو، تم مستقبل کے روشن ہو، جبکہ ان بچوں کے سامنے اس کو ٹیچر کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے. پوری انسانیت کو خون کے آنسو رلانے والے یہ ہولناک مناظر ہیں خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے پارا چنار میں دن دہاڑے اسکول پر دہشت گردانہ حملے سے ہر طرف مچے بحران کے. اقلیتی شیعہ ٹیچرز کے اسکول کے اندر بہیمانہ قتل کے بعد ادھر ادھر بکھری لاشوں اور خون سے لت پت زخمیوں کی چیخ و پکار کے. قابل غور بات یہ رہی کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں نے پارا چنار میں بے گناہ شیعہ اساتذہ پر اس وقت دھاوا بولا جب اسکول میں میٹرک کے امتحانات چل رہے تھے. ممنوعہ دہشت گرد تنظیم TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کی جانب سے دن دہاڑے کیے گئے منصوبہ بند حملے میں 7 اساتذہ کی موت کو لے کر پارا چنار کے ڈرے سہمے خاندان حفاظتی ایجنسیوں کے مشکوک کردار پر سوالات اٹھاتے رہے.
چاہے وہ روڈ پہ شہید ہو، چاہے وہ ٹیچر کمرے کے اندر شہید ہو، چاہے وہ اہل سنت کا ہو، چاہے وہ تشیع کا ہو، ہمیں دونوں برابر ہے. ہمیں اس علاقے کو امن کا پروان چڑھانے کے لیے ٹیچر کو محفوظ بنانا ہوگا. میں افسوس کرنا چاہوں گا، مجھے وائے ہے ان قانون نافذ کرنے والے اداروں پر. تم کہاں ہو جب ٹیچر ایک دن غیر حاضر ہوتا ہے؟ تم واویلا کرتے ہو، زمین پھٹ جاتی ہے، آسمان گر جاتا ہے، لیکن آج زمین پھٹی نہ آسمان گرا. کہاں ہے تمہاری غیرت؟ کہاں ہے تمہارا قانون؟ کہاں ہے تمہارا انصاف؟ آج لاشیں گری ہے، ایک ٹیچر کی لاش نہیں گری. آپ کے انصاف کی لاش گری ہے، ایک ٹیچر کی لاش نہیں گری. اس علاقے کے امن کا آج لاش گرا ہے. پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں فرنٹیئر قوانین والے قبائلی علاقوں یعنی فاٹا کو خیبر پختونخوا صوبے میں ضم کرنے کا دکھاوا تو کیا گیا، لیکن زمینی سچائی یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور اس کی پشت پناہی والی خونخوار دہشت گرد تنظیمیں قبائلی علاقوں پر ابھی تک نہ صرف جبراً قبضہ جمائے بیٹھی ہیں بلکہ افغانستان کی طرح طالبانی نظام قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر چکی ہیں. اسی منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے قبائلی علاقوں میں تعلیمی اداروں پر حملے کر کے انہیں نظر آتش کیا گیا تاکہ قبائلی نوجوانوں کو تعلیم و تربیت سے محروم رکھ کر ان کے ہاتھوں میں کتابوں کی جگہ ہتھیار تھمایا جا سکے اور انہیں دہشت گردی کی تربیت دے کر TTP جیسی دہشت گرد تنظیموں کی طاقت میں اضافہ کیا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ پارا چنار میں شیعہ ٹیچرز پر حملے کے بعد خیبر پختونخوا صوبے میں تمام اساتذہ برادری اور سول سوسائٹی نے پاکستانی فوج اور اس کے پالے ہوئے طالبان دہشت گردوں کے ناپاک ارادے ناکام بنانے کے لیے انقلابی احتجاج کا راستہ اختیار کر لیا ہے. اس دھرتی کے کیپی کے تمام ٹیچر کو پیغام دینا چاہوں گا، جب تک ان ٹیچرز کو انصاف نہ دیا جائے، ان کے قاتلوں کو قبر کردار تک نہ پہنچائیں، تو گزارش ہے کہ اسکول کے دروازوں کو بند کرے تاکہ اس بے غیرت، اس بے حس حکمرانوں کو پتہ چلے کہ ٹیچر جو ہے وہ اس قوم کا معمار ہے اور قوم کو بنانے کے لیے معمار کو تحفظ دینا بنیادی ضرورت ہے. جب تک آج تحفظ نہیں دے سکتے ہم اسکول نہیں جائیں گے. اور امید کرتا ہوں جتنی غیور ٹیچر ہے، ہمارے جتنے عوام ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اس ٹیچر کی تحفظ کے لیے، علاقے کی خوشحالی کے لیے نکل آئیں تاکہ اس علاقے کے بدامنی کو فائندہ اور خوشحال بنا سکیں. پاکستانی فوج نے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں طالبان دہشت گردوں سے 2014 میں اپنے ہی تعلیمی ادارے آرمی پبلک اسکول پر المناک حملہ کروایا اور اس حملے میں تقریباً 150 پشتون طلبہ اور ٹیچرز کو قتل کروا کر پاکستانی پارلیمنٹ میں آئینی ترامیم کے ذریعے ملٹری کورٹس بنانے جیسے خصوصی اختیارات حاصل کیے. لیکن پاکستانی فوج دہشت گردوں کے خلاف ضرب عضب آپریشن کی آڑ میں دہشت گردی کے مخالف امن پسند قبائلی پشتونوں کو ہی نشانہ بناتی رہی اور انہیں اپنے آبائی علاقوں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور کرتی رہی، جو ابھی تک افغانستان اور ایران جیسے پڑوسی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں پناہ گزین بن کر قسم پرسی کی حالت میں گزر بسر کر رہے ہیں. تاہم ستم ظریفی یہ ہے کہ پاکستانی فوج اب بھی رد الفساد آپریشن کے تحت اپنے ہی قبائلی پشتونوں کے پناہ گزین کیمپوں پر بمباری کر کے انہیں ٹارگٹ کرنے سے باز نہیں آ رہی. یہی وجہ ہے کہ PTM یعنی پشتون تحفظ موومنٹ جیسی قبائلی پشتونوں کی سیاسی اور قوم پرست جماعتیں پاکستانی فوج کے دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ کے خلاف آئے روز احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں اور اقوام متحدہ سمیت پوری عالمی برادری سے دہشت گردوں کی ریاستی پشت پناہی کرنے والے پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دے کر آرمی اسٹیبلشمنٹ پر پابندی لگانے کی مانگ کر رہی ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے.
پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی پر لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کا احتجاج۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں صحافتی برادری کی جانب سے آزادی صحافت پر بڑھتے حملوں کے خلاف شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز اور صحافتی تنظیموں سے وابستہ صحافیوں نے گوہر وزیر نامی اپنے ساتھی صحافی کو دن دہاڑے اغوا کر کے تشدد کا شکار بنائے جانے کے واقعے پر گہری تشویش ظاہر کی۔ پشاور کی سڑکوں پر سراپا احتجاج صحافیوں نے بتایا کہ ان کے ساتھی صحافی گوہر وزیر کو نامعلوم افراد بنوں سے دن دہاڑے اغوا کر کے لے گئے اور خفیہ ٹارچر سیل میں تشدد کے ذریعے ڈرا دھمکا کر دوسرے روز چھوڑ گئے، لہذا اغواکاروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ پاکستان میں انتہا پسندی و دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی وجہ سے معاشرے میں عدم برداشت اور تشدد آمیز سوچ میں ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے مردان ضلع کے سوابی قصبے میں منظر عام پر آئی، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے ایک سیاسی کارکن کو بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں انتہا پسندوں کے ہجوم نے سرعام پیٹ پیٹ کر قتل کر دیا۔ چشمدیدوں اور میڈیا خبروں کے مطابق پاکستانی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے عمران خان کی ملک گیر مظاہروں کی کال پر سوابی میں بھی ریلی ہو رہی تھی، اور اس ریلی میں پی ٹی آئی کے 40 برس کے مقتول کارکن مولانا نگار نے سیاسی تقریر میں عمران خان کا موازنہ پیغمبر اسلام سے کیا۔ اس کی تقریر کو شدت پسندوں نے توہین رسالت بتاتے ہوئے اس پر حملہ کر دیا۔ پاکستان کو معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت خصوصاً وزیر خزانہ اسحاق ڈار آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ہدایات کے تحت پاکستان میں کبھی پٹرول ڈیزل، کبھی بجلی تو کبھی گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اس سچائی کی تازہ مثال نیپرا یعنی نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کی سفارش پر مارچ مہینے سے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی بل میں 3 روپے 70 پیسے فی یونٹ کے اضافے کو منظوری دیے جانے کے فیصلے سے سامنے آئی۔ نیپرا کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹیفیکیشن کے مطابق یہ اضافہ مئی مہینے سے بجلی بلوں میں لاگو کیا جائے گا۔ پاکستان کے بجلی صارفین نے 5.14 ارب روپے کے اس فاضل بوجھ کو مہنگائی بم بتایا۔ پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے چیف اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے دوران رینجر نے کورٹ کے احاطے سے گرفتار کر لیا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کو القادر ٹرسٹ معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کو لے کر پارٹی کے غصۂ کارکنوں اور پولیس میں ہوئی زبردست ہاتھا پائی کے دوران پی ٹی آئی کے کئی کارکن زخمی ہوئے اور پولیس کی کئی گاڑیوں کو نقصان ہوا۔ اسلام آباد آئی جی نے بیان جاری کرتے ہوئے بتایا کہ حالات کو قابو کرنے کے لیے اسلام آباد میں دھارا 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ اب رخ کرتے ہیں پاکستان کے اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کا اور جائزہ لیتے ہیں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی بلوچستان میں بڑھتی بربریت کے خلاف کیے گئے احتجاجی مظاہروں کا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی کال پر کراچی کی سڑکوں پر سراپا احتجاج لاپتہ بلوچوں کے لواحقین نے بین الاقوامی برادری سے پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچستان میں مسلسل بڑھتی ریاستی دہشت گردی کو روکنے کی گہار لگائی۔ اگر ملک کے شہری ہونا بھی مجرم ہے، اگر جرم ہے، تو یہ صرف ایک قوم پہ کیوں لاگو ہے؟ یہ صرف بلوچ پہ کیوں لاگو ہے؟ ہمیں بتائیں ہمارا جرم کیا ہے؟ میں یہ بول بول کے تھک چکی ہوں کہ میرے والد کو سامنے لے کر آئے، کسی جیل میں تو لے کر آئے۔ جس طرح آپ جھوٹے کیسز لگاتے ہیں، کوئی جھوٹا کیس لگا دے اس کے اوپر، تاکہ مجھے پتا تو چلے میرے بابا کس حال میں
पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत की दिलदोज दास्तां बयां करती ये मासूम बच्ची अपने लापता वालिद अब्दुल हमीद ज़हरी बलोच की बाजियाबी के लिए दर दर भटक रही है। यही वजह रही कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से अब्दुल हमीद ज़हरी समेत हजारों लापता बलोचों की रिहाई के लिए पाकिस्तानी इक़्तिसादी राजधानी कराची में शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल लापता बलोचों के लवाहिकीन खुसूसन अब्दुल हमीद ज़हरी की बेटी ने उस मनहूस रात की आप बीती सुनाई जब 1 साल पहले उसके वालिद को जबरन अगवा किया गया। एक शुगर के मरीज को उठाकर लापता कर दिया, उसके अहलखाना को भी नहीं बताते वो कहाँ है, किस हाल में होगा। हमारे साथ इस तरह जुल्म क्यों किया जा रहा है? हम जाए तो कहाँ जाए? कोई सुनने वाला ही नहीं। हमारी जिंदगियों को इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। हमें सिर्फ इस प्रेस क्लब तक महदूद करके रखा है। बलोच आपसे कुछ नहीं मांग रहा, बस जीने का हक दे दो। बेसिक राइट्स भी नहीं मांगते हम लोग, जीने का हक दो। और आप लोगों से कुछ नहीं मांगते। पूरा मुल्क इस बलूचिस्तान के वसाइल से चल रहा है। ये मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले किए गए एहतजाजी मार्च के। आर्ट काउंसिल से कराची प्रेस क्लब तक पैदल मार्च के जरिए लापता बलोचों के लवाहिकीन ने पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में मुसलसल बढ़ती रियासती दहशतगर्दी की सच्चाई बेनकाब करने की पुरजोर कोशिशें की। कराची में वाक़े यूनाइटेड नेशंस के दफ्तर समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से बलूचिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी और बलोच नस्ल कुशी को रोकने की गुहार लगाई गई। उसके घर से उसकी फैमिली के सामने उठाया गया, उसकी शहादतें और उसकी तमाम जो है शिकायतें वो हमने और उसकी फैमिली वालों ने हर उस मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाई। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि आज 2 साल से ज़ायद हो गए हैं, लेकिन आज तक अब्दुल हमीद की फैमिली को ये नहीं मालूम कि अब्दुल हमीद कहाँ पर है, किस हाल में है। आए दिन CTD की जो है मिसिंग बलोच पर्सन को उठाकर एनकाउंटर में मार देती है। तो इसलिए उनकी फैमिली को भी ये खदशा है कि जो है अब्दुल हमीद ज़हरी के साथ भी कोई ऐसा सलूक ना हो। इसलिए हम आज के दिन इस मुजाहरे में बलोच यकजहती कमेटी उनकी ये अपील करती है तमाम इंसानी हुकूक के इदारों से और सिविल सोसाइटी से कि वो अब्दुल हमीद ज़हरी की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए आवाज उठाएं। अपने कुदरती वसाइल पर हक़ हाकिमत और बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए आवाज उठाने पर पाकिस्तान में सिर्फ बलूचों ही नहीं बल्कि सिंधी, पश्तूनों और सराइकी समेत तमाम महकूम कौमों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है। ये जमीनी सच्चाई बलूचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में सैकड़ों की तादाद में लापता अफराद की मस्कशुदा लाशें मिलने से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। यही वजह रही कि बलोच यकजहती कमेटी की जानिब से कराची में एहतजाज की कॉल पर तमाम महकूम कौमों के लापता अफराद के खानदान और सियासी रहनुमा भी पेश रहे। तो आज दीगर सूबों में जो बलोच पढ़ने जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनको भी गुमशुदा किया जा रहा है। जो दूसरे मुमालिक में जाने लगे उनको भी किसी न किसी तरह या तो गुमशुदा किया गया या शहीद किया गया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारे सामने बानो करीमा की है। पहले सिर्फ मर्द अगवा हो रहे थे, अब बलोच खवातीन को भी अगवा किया जा रहा है।
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलूचों, सिंधियों और पश्तूनों के सियासी रहनुमाओं को ही नहीं बल्कि उनके लिए कानूनी पैरोकारी करने वाले वुकला को भी टारगेट किलिंग का शिकार बनाने तक से बाज नहीं आ रही। ये सच्चाई पश्तून कौम परस्तों खुसूसन PTM के लीडरान और सियासी कारकुनान के खिलाफ गद्दारी के झूठे मुकदमात का अदालतों में दिफा करने वाले मारूफ कानूनदां लाला अब्दुल लतीफ आफरीदी उर्फ लतीफ लाला के बहिमाना कत्ल से सामने आई। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे एडवोकेट लतीफ लाला को रवां बरस 16 जनवरी 2023 को पेशावर हाई कोर्ट के अहाते में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने भाड़े के टारगेट किलर्स से दिन दहाड़े कत्ल करवाया। 80 बरस के लतीफ लाला के कत्ल की एक बड़ी वजह ये भी रही कि उन्होंने पाकिस्तान में साबिक फौजी तानाशाह परवेज मुशर्रफ के खिलाफ वुकला तहरीक का आगाज भी किया था और वो मरते दम तक पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की सियासत में बढ़ती मुदाखलत के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। आखिर में वक्त है सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर एक नजर डालने का। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।